الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. زانی زانی مرد لا ینکح نہیں نکاح کرتا الا مگر زانیتن زانیہ عورت سے او یا مشرکتن مشرکہ عورت سے والزانیت اور زانیہ عورت لا ینکحوہا نہیں نکاح کرتا اس سے الا مگر زانن زانی مرد او یا مشرکن مشرک مرد وحرم اور حرام کر دیا گیا ذالک یہ علی المؤمنین مومنوں پر. زانی مرد نکاح نہیں کرے گا مگر کسی زانیہ عورت سے یا کسی مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت اس سے نکاح نہیں کرے گی مگر کوئی زانی یا مشرک، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی زانی مرد پاک دامن عفیفہ عورتوں سے نکاح کر چکے ہیں اور کئی زانیہ عورتوں سے پاک دامن مرد عفیف نکاح کر لیتے ہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس سوال کا جواب بعض مفسرین نے یہ دیا ہے کہ یہاں نکاح سے مراد معروف نکاح بھی ہے اور جمع بھی، بلکہ مقصد زنا کی قباحت ہے اور شناخت بیان کرنا ہے کہ اس کو زنا کتنا کبھی گناہ ہے، کتنا برا ہے. مطلب یہ ہے کہ زانی مرد اپنی ناجائز ہوس کسی زانیہ ہی سے پوری کرے گا جو اس جیسی بدکارہ ہے، یا کسی مشرکہ سے جو زنا کو حرام نہیں سمجھتی. اسی طرح زانیہ عورت کی ناجائز ہوس وہی مرد پوری کرے گا جو اس جیسا بدکار ہے، یا کوئی مشرک جو زنا کو حرام نہیں سمجھتا، اور ایسا کرنا یعنی زنا کرنا مومنوں پر حرام کر دیا گیا. اسی طرح بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ فاسق اور فاجر آدمی جس کی عادت زنا ہے، فسق ہے، فجور ہے، اسے صالح عورتوں سے نکاح کی رغبت بالکل نہیں ہوتی. اسے اپنے ہی جیسے کسی خبیث فاسق اور بدکار عورت یا اس جیسی مشرکہ عورت ہی سے نکاح کی رغبت ہوتی ہے. اسی طرح اعلانیہ بدکار اور فاسق عورت سے نکاح کی رغبت صالح مردوں کو نہیں ہوتی بلکہ اس جیسے بدکار مردوں ہی کو ہوتی ہے. ان مفسرین کے مطابق یہ حکم اکثر لوگوں کا بیان ہوا ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے نیکی کوئی پرہیزگار آدمی ہی کرتا ہے، حالانکہ بعض اوقات وہ آدمی بھی نیکی کرتا ہے جو متقی نہیں ہوتا. اسی طرح زانی بعض اوقات عفیفہ اور مومنہ عورت سے بھی نکاح کر لیتا ہے، اور زانیہ عورت سے بعض اوقات مومن مرد بھی نکاح کر لیتا ہے. مشرک مرد اور مشرکہ عورت کی زانی مرد اور زانیہ عورت کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ جس طرح مشرک مرد اور مشرکہ عورت اپنے مالک کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر جھکتے ہیں، اسی طرح زانی مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور زانیہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر غیروں سے منہ کالا کرتے ہیں. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ذَلِكَ کا اشارہ بعض نے زنا کی طرف قرار دیا ہے جیسا کہ اوپر بھی گزر گیا، مگر زیادہ درست یہی ہے کہ یہ اشارہ نکاح کی طرف ہے، یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکارہ ہے اور اس نے توبہ بھی نہیں کی، اس سے نکاح کرنا مومن مردوں کے لیے حرام ہے. اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب نہ ہو مومنوں کے لیے حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الخبیث للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. گندی خبیث عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکار نہ ہونے کی شرط لگائی ہے. فرمایا آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے جنہیں
کتاب دی گئی اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتوں اور لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں، اور نہ ہی چھپی آشنائیاں بنانے والے، چھپی دوستیاں کرنے والے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ بدکار عورتوں یا بدکار مردوں سے جو تائب نہ ہو نکاح کرنا حرام ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جسے مرثد بن ابی مرثد کہا جاتا تھا، وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینہ لایا کرتا تھا، اور مکہ میں اسے ایک بدکار عورت تھی جسے اناق کہا جاتا تھا، وہ اس کی دوست تھی۔ مرثد بن ابی مرثد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس کا بیان ہے کہ میں مکہ میں آیا اور میں چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا کہ اناق آئی، اس نے دیوار کے ساتھ میرے سائے کا حیبلہ دیکھا، جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگی مرثد ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگی مرحبا و اہلاً، او ہمارے پاس رات گزارو۔ میں نے کہا اناق اللہ نے زنا کو حرام کر دیا ہے۔ اس نے آواز دی خیموں والو، یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور میں مکہ کے ایک پہاڑ پر چلنے لگا، یہاں تک کہ اس کے ایک غار تک پہنچ گیا، اور اللہ رب العزت نے مجھے ان سے بچا لیا، اور میں دوبارہ گیا اور اس ساتھی کو اٹھا لایا جو بہت بھاری بھرکم تھا۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیہ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرثد زانی نکاح نہیں کرتے۔ مرثد نے پوچھا کیا میں اس عورت سے نکاح کر لوں؟ تو اس آیت کا ترجمہ نبی کریم نے بتایا اور فرمایا کہ نہ کرو۔ ابن قیم نے فرمایا زانی عورت سے نکاح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں واضح فرما دیا کہ وہ حرام ہے، اور فرمایا کہ جو اس سے نکاح کرے وہ زانی ہے یا مشرک، کیونکہ یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی قبول کرے گا اور اس کے وجوب کا عقیدہ رکھے گا، یا پھر نہیں۔ اگر وہ اس کے وجوب کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا تو وہ مشرک ہے، اور اگر اس کی پابندی قبول کرتا ہے اور اس کے وجوب کا عقیدہ رکھتا ہے پھر اس کی خلاف ورزی کرے تو وہ زانی ہے۔ پھر اس کے حرام ہونے کی تصریح فرمائی کہ زانی یا مشرک سے نکاح مومنوں پر حرام کر دیا گیا۔ اس آیت کے مطابق امام احمد بن حنبل اب پاک دامن عورت کا نکاح زانی غیر تائب عورت سے اور پاک دامن عورت کا نکاح زانی غیر تائب مرد سے حرام قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنا ہوگا، اور ویسے بھی یہ فطری تقاضے بھی ہیں کہ انسان برداشت ہی نہیں کرتا، انسان کو اچھا ہی نہیں لگتا، اسے کراہت آتی ہے۔ وہ پاک دامن ہے اگر تو پاکیزہ عورتوں اور پاکیزہ مردوں کو ہی پسند کرے گا، کیونکہ اس کا دل ہی نہیں مانے گا۔ جیسے ہم رشتے طے کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قد کاٹ میں، رنگ روپ میں آپس میں میچ کرتے ہیں یا مس میچ ہیں، یا یہ شہر میں رہتا ہے اور وہ گاؤں میں رہتی ہے، یا یہ ڈگری ہولڈر ہے اور وہ پڑھا لکھا ہے اور وہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ ان باتوں کو اگر ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں تو اس بات کو کیوں نہیں کر سکتے؟ اور پھر اللہ رب العزت نے جب قرآن میں کہہ دیا تو ہم کون ہوتے ہیں حجت کرنے والے؟ اگر کسی مرد سے زنا سرزد ہو جائے پھر وہ توبہ کر لے تو اس کا نکاح پاک دامن عورت سے جائز ہے۔ اسی طرح زانیہ عورت توبہ کر لے تو اس سے پاک دامن مومن کا نکاح جائز ہے۔ جیسا کہ کوئی مشرک مرد یا عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اس کی دلیل سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 اور دیگر بہت ساری آیات ہیں۔ اب یہاں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایسے لوگوں کی شادی پھر آپس میں ہی ہونی چاہیے، وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو برداشت کریں گے۔ نیک صالح لوگ تو ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پاک لوگوں سے زانی لوگوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں دیکھیں کہ زنا اور شرک کو ساتھ ساتھ مینشن کیا گیا، یعنی جس طرح سے شرک کبیرہ گناہ ہے بالکل اسی طرح زنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ شرک میں بھی شراکت ہوتی ہے اور زنا میں بھی
شراکت ہوتی ہے جو کہ ناجائز شراکت ہے دونوں صورتوں میں، اپنے اصل شوہر یا بیوی کے حق کے ساتھ زیادتی ہے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، یعنی ایسے شخص کو پھر مومن عورت نہیں دینی چاہیے، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر، یعنی یہ بات ثابت ہو جائے کہ کوئی شخص واقعی زنا کرتا ہے، اس پر حد جاری ہو جائے، اس کا معاملہ کھل جائے، تو اس شخص کا نکاح پاک دامن عورت سے نہیں ہوگا، بلکہ کسی کا عیب چھپا ہوا ہے تو وہ اللہ کو پتہ ہے، اس کے معاملے میں چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں تو کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، اور کون کن کن غلط راستوں پر چل چکا ہے، اور اب اس کا نکاح کسی نیک پاک مرد یا عورت سے ہو رہا ہے، تو یہ راز اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی جو چاہے معاملہ فرمائے، لیکن دنیا کا قاعدہ ایک بتا دیا گیا۔ الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔